آج دشمن سے نجات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی دکان، دفتر، کاروبار، اپنی نسلوں کو دشمن سے حفاظت میں لینا چاہتے ہیں، تو آج ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن آپ کے پیروں میں آ جائے گا۔ جو دشمن آپ کو للکارتا ہے کہ جو کر سکتے ہو کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آج اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ طاقتور دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کر ہو سکے تو دشمن پر پھونک مار دیں۔ اگر دشمن آپ کی پہنچ سے دور ہے تو اس دشمن کو تصور میں لاتے ہوئے پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اب دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن، ایک باطنی دشمن۔ ایک دشمن جو آپ کے منہ پر آ کر کہتا ہے کہ بگاڑ لو جو بگاڑ سکتے ہو، میں تیرا خانہ خراب کر دوں گا، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ اور ایک دشمن جو چھپ کر پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، جادو جنات، نظر بد، حسد سے وار کرتا ہے، آپ کی تباہی و بربادی کے لیے آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگاتا ہے، آپ کے چلتے کاروبار کو بند کر دیتا ہے، آپ کے گھر کا سکون خراب کر دیتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، چلتا کاروبار یکدم بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آگے کی بجائے پیچھے کو آتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور آپ ایسے دشمن کے سامنے بے بس ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں گے؟ لیکن آج ایک ایسا قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دشمن کا تصور کرتے ہوئے اس قرآنی آیت کو پڑھ کر پھونک دیں۔ یقین کیجئے گا کہ وہ دشمن جتنا بھی طاقتور ہے آپ کے خلاف نرم ہو جائے گا، آپ کے خلاف ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت اتنی طاقتور ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کی جان کو لینے پر قادر ہے، یعنی کہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ یہ قرآنی آیت پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اللہ والو، آج کل تو لوگ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ آج دشمن بنانا نہیں پڑتے، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر دشمن خود بخود بن جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کے سامنے ہنس کے مسکرا کر بات کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کی مسکراہٹ سے جیلس ہو کر آپ سے ایسا حسد کرتے ہیں، آپ کو ایسی نظر بد لگاتے ہیں کہ میاں بیوی جو ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے سے طلاق کی نوبت آن پہنچتی ہے۔ وجہ کیا نکلتی ہے؟ صرف نظر بد، یا پھر کسی رشتہ دار، بہن بھائی، یا آپ کے کسی عزیز و اقارب نے آپ پر جادو جنات کرا دیے ہوتے ہیں۔ اب لوگ جادو جنات کرواتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں، ان کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے، ان کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے، یہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں۔ بہت سے گھر چلتے پھرتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بستی بیٹیاں اجڑ جاتی ہیں۔ لوگ جادو جنات کرواتے ہیں کہ ان کا کاروبار بند ہو جائیں، یہ کھانے کو مجبور ہو جائیں، یہ فقیری پر آ جائیں، غربت تنگ دستی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ چلتے کاروبار 1 سے 2 دن میں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ کے قریب بہت سی ایسی مثالیں آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، نظر بد پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ آج ان تمام مسائل کا صرف واحد حل سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ایک ایسی قرآنی آیت جو قرآن مجید کے پہلے سپارے کی آیت ہے۔ آج جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، خوبصورت بھی ہیں، رشتہ آتا ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے،
جب کوئی بندہ آپ کے بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتا ہے، آج کل تو لوگ بیٹوں کے رشتوں میں بھی بندش لگا دیتے ہیں، جوان کمانے والے خوبصورت بیٹے بھی رشتوں کی وجہ سے مجبور، لاچار، بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں انکار ہو جاتا ہے۔ آج کا جو دشمن ہے وہ آپ کو آپ کے منہ پر بڑا میٹھا ہو کر ملے گا۔ منافق ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ آج سیدھی اور صاف باتیں ہمارے چینل پر ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی سطح پر جا کر جن مسائل میں آپ مبتلا ہیں اس لیول پر جا کر بات کرتے ہیں۔ آپ کے منہ پر آتے ہیں، آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو بڑا اعلیٰ مقام دیتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ والو، آج کے اس دور میں جس بندے نے اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنی کامیابی اور ترقی کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے، حاسدین سے، منافقین سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے روحانیت کی دنیا میں تو آج کل سب سے مشکل کام اپنی کامیابی کو، اپنی ترقی کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے سکون کو بچانا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ والو، آج کی دنیا بڑی منافق ہو چکی ہے۔ لوگ اتنے حاسد ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کیسے پک گیا۔ یار اللہ کی دین ہے، آپ بھی اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے، آج ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا سکون خراب ہو چکا ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے آتے تو ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ کے گھر والے تمام کے تمام افراد بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تمام لوگوں میں چڑچڑاپن ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا رہتا ہے۔ تو آج جو قرآنی آیت میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، اگر تو آپ کا دشمن ظاہری ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ کون آپ سے حسد کرتا ہے، کون آپ پر جادو جنات کرتا ہے۔ اگر تو آپ کا دشمن ظاہری ہے تو اسے تصور میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا کون دشمن ہے جو آپ کی تباہی و بربادی چاہتا ہے، جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیت کرنی ہے کہ مولا کریم، میں ان پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تو بہتر جاننے والی ذات ہے، مجھے میرے دشمن سے حفاظت میں رکھ۔ یعنی کہ آپ اگر نہیں جانتے تو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میری دشمن سے میری حفاظت فرما۔ وہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، اللہ پھر خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج کل لوگ میں دیکھتا ہوں کہ در بدر مائیں بیٹیاں بہنیں پھرتی ہیں اپنے بیٹوں کے روزگار کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ یہ آج کے دور میں لوگ جادو جنات کر کے آپ کی بنی اور سوری اولاد کو، فرما بردار اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ لوگ جادو جنات کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بگڑ جائے، ان کی اولاد شرابی زانی ہو جائے۔ لوگ جادو جنات کرواتے ہیں کہ ان کے گھر کے تمام سکون برباد ہو جائیں، یہ لڑ جائیں، مر جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور کچھ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ آپ کو چارپائی پر لگا دیتے ہیں۔ بیماری کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ نہ تو ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہے اور وہ بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ ان تمام حقیقتوں سے واقف ہیں۔ آپ بڑے پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ بہت سے لوگوں سے دم درود کرواتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح لکھ دیا کہ دنیا میں موجود تمام آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو جنات، نظر بد کا حل اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ اور ہمارا فریضہ ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو قرآن مجید سے نکال کر وہ طاقتور اعمال لے کر آئیں جو آپ کے مسائل کا حل کریں، جن سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں،
آپ کی مصیبتیں ختم ہوں۔ آج اسی طرح دشمن سے حفاظت کے لیے ہر طرح کے جادو جنات، ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے ایک ایسی قرآنی آیت لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے تو اللہ کا شکر کریں گے کہ آپ کی دشمن سے جان چھٹ گئی، اور پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روز لاکھوں لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اب آپ یہ عمل صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کریں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ فائدہ اسی کو ہونا ہے جس نے ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ اللہ کریم سے جس دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں اس کا خانہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ سکتے، خود عالم بننے کی کوشش کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو ابھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ دنیا کے تمام کام، موبائل، ٹی وی، ڈرامے، سب کو چھوڑ کر آپ اگر واقعی اپنے گھر کے سکون کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے آپ جانتے ہیں تو اس دشمن کو ذہن میں رکھیں، اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر کھول لیں، تصویر نہیں تو موبائل پر تصویر اپنے سامنے رکھتے ہوئے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کو آپ کے دشمن کا معلوم نہیں، آپ کو نہیں پتہ کون آپ کی بربادی کرنا چاہتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے، آپ کے سامنے فرنٹ فیس پر نہیں آتا، تو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ یا اللہ جو بھی کوئی میرا برا چاہتا ہے اسے ہدایت فرما اور میری حفاظت فرما۔ اب آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ آیت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، چاہے تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، چاہے تو کسی کاغذ پر لکھ لیں، اور بہت سے لوگوں کو الحمدللہ یہ آیت زبانی بھی آتی ہوگی۔ اب آپ نے اپنے دشمن کو دل ہی دل میں اللہ سے حفاظت کے لیے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 31 بار پڑھنا ہے، 31 ٹائم پڑھنا ہے، 31 بار پڑھنا ہے۔ 31 کا مطلب ہے نہ کم نہ زیادہ، یہ محدثین علماء کرام کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اس میں غلطی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس لیے کہا ہے کہ جو بندہ شروع سے اینڈ تک ویڈیو دیکھے گا اسے عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اب آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔
کیونکہ آپ کے جو کندھے ہیں ان پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کریں گے تو فرشتے دائیں کندھے پر نظر ماریں، بائیں کندھے پر نظر ماریں اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھتے جائیں۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے تیری قرآنی آیت کو پڑھا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھا، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کو اپنی حفاظت میں لیتا ہوں۔ پھر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ایسا جادوگر، کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ایسے ہیں جو وحدہ لا شریک رب کا مقابلہ کر سکیں؟ یقین مانیے آج اس قرآنی آیت کو تحفہ سمجھ کر قبول کیجیے۔ آج اس قرآنی آیت کو آپ نے اپنے دشمن سے نجات کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں، آزمائش میں، بیماری میں، نقصان میں، قرض میں مبتلا ہیں، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 31 بار پڑھنے سے اللہ ایسا راستہ دکھائے گا، ایسی امید کی کرن نکالے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی پر رشک کریں گے۔ اللہ آپ کو الجھنوں سے، فاقوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، دکھوں سے نکال کر کامیابی کے ایسے اعلیٰ مقام پر لے کر آئے گا کہ لوگ آپ کی بربادی کو دیکھ کر جس کامیابی کو ناممکن سمجھتے تھے، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ ممکن بنا دے گا اور لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو۔ آپ جس دشمن کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد تصور میں اس پر پھونک مار دیں، اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ اگر وہ دشمن آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے کسی بھی طریقے سے اس بندے کو پانی پلا دیں۔ اگر تو وہ دشمن آپ کے آمنے سامنے رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے شریک میں ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، آپ اسے دم کیا پانی پلا سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے پلا دیں، نہیں تو پھر اس کی تصویر پر یا تصور میں اس شخص کو لاتے ہوئے پھونک مار دیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو دشمن سے حفاظت کا، جادو جنات کا توڑ، نظر بد اور حسد کا علاج، ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت سے بچنے کا حل بتایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر یہ دشمن، آپ کا یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، دور کا ہے، ظاہری دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، آپ پر دوبارہ عمل نہ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ پر ایسے دوبارہ معاملات نہ ہوں، دوبارہ آپ پر ایسے مشکل پریشانی اور تنگدستی نہ آئے؟ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر تصور میں اس شخص پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ آج یہ قرآنی عمل، یہ وظیفہ صرف اسی کی نصیب میں آئے گا جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جس کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، جسے اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے صرف اور صرف 31 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر کے بتائے گئے طریقے سے دشمن کو پھونک مارنی ہے، تصویر پر یا تصور میں۔ دشمن خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ دشمن ہر طرح کی نحوست، بیماری، پریشانی، جو کچھ بھی آپ پر کرتا ہے، آپ سے ہر طرح کے وار، ہر طرح کی آزمائشیں، ہر طرح کی نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے مزید ان اعمال سے بچنا کیسے ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز آتی ہے تو آپ نے اس میٹھی چیز کو کھانے سے اجتناب کرنا ہے۔ ہو سکے تو میٹھی چیز کسی کے گھر سے بھی آ جائے تو آپ نے میٹھی چیز نہیں کھانی، چاہے وہ کھیر ہے، چاہے وہ حلوہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی میٹھی چیز، مٹھائی ہے، آپ نے کسی کے گھر سے آنے والی کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھانی۔ اگر آپ کو کسی پر شک و شبہات ہے پھر تو بالکل ہی نہیں کھانی۔ میٹھی چیز کسی کے ہاتھ سے کھانے سے بہتر ہے خود خرید کے کھا لو۔ کسی کے ہاتھ کون جانے آپ پر کیا کر دے، کیونکہ یہ وار ہمیشہ میٹھی چیز پر زیادہ ہوتا ہے۔
اور انسان میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے، اور جب آپ اس چیز کو پسند کر کے کھاتے ہیں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پھر یقین کریں کہ آپ کی تباہی و بربادی کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ آپ نے میٹھی چیز کسی کے گھر سے آ جائے تو کھانے سے اجتناب کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی پر شک ہے اس کے گھر سے آئے تو پھر بالکل بھی نہیں کھانی۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کے گھر کا کھانا بالکل نہیں کھانا۔ آپ نے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے روزانہ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ لیں پورے دن میں۔ اگر کوئی بندہ 7 دن تک یہ عمل کرتا ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھ کر کرے، تو ممکن ہے کہ پانی کے گلاس پر آپ کو آپ کے دشمن کی تصویر نظر آ جائے گی، جو آپ کے خلاف ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ میں نے آپ کو دشمن سے بچنے کی خاص آیت بھی بتائی ہے، اور آئندہ وقت میں ان تمام کے تمام نقصانات سے کیسے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ جو ویڈیو دیکھے گا وہ دعائیں دے گا، جو ویڈیو کو کاٹ کر دیکھے گا وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا، کیونکہ ایسے روز وظائف آپ کے حوالے نہیں کر پاتے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور